السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قولی صلاۃ تسلیم کے پیارے دیوانوں، ماہ رمضان کا چوتھا روز ہے اور فقہ اسلامی کا چوتھا درس ہے۔ آج ہم لوگ بات کریں گے وضو کے اقسام کے سلسلے میں، اور طہارت میں جو فرض ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ وضو کا جو لغوی معنی ہے، ڈکشنری کا معنی تو وضاعت یعنی خوبصورتی کے معنی میں آتا ہے وضو کا معنی، مگر چونکہ آدمی بار بار اپنا چہرہ دھوتا ہے، ہاتھ پاؤں دھوتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کے اعضاء روشن و تابناک رہتے ہیں، صاف ستھرے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے اسلامی وضو کو وہ نام دیا گیا جو ڈکشنری کے لفظ کے معنی کے ساتھ میں ملا ہوا ہے۔ اور ایک بات حدیث پاک میں اس کی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ کل بروز قیامت نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو ایک اسپیشلٹی دی گئی ہے کہ حضور پاک سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے تمام امتیوں کو میدان محشر میں کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے اعضائے وضو جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، تو اس کی چمک سے میں پہچانوں گا کہ یہ سب میرے امتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جو پارٹ آپ دھوتے ہیں نا، اس کی چمک قیامت کے روز اتنی ہوگی کہ سارے لوگوں کے درمیان آپ کو کھڑا کیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ نبی آخر الزماں کا امتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں سب چمک رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے وضو کو وضو کا نام دیا گیا۔ یہ مطابقت میں آپ کو لفظ کی بتا رہا ہوں۔ شریعت میں وضو کا معنی ہوتا ہے کہ مخصوص اعضاء کا دھونا اور کچھ کا مسح کرنا، یہ وضو کا شرعی ڈیفینیشن ہے۔ وضو کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، 3 ٹائپس، ایک ہے فرض، ایک ہے واجب اور ایک ہے سنت و مستحب۔ تو فرض کا مطلب یہ کہ آپ کو کرنا ہی ہے، بغیر اس کے آپ وہ کام نہ کر سکیں گے جس کے لیے وضو کو فرض قرار دیا گیا ہے۔ تو نماز چاہے وہ جنازے کی ہو یا نارمل نماز ہو، واجب و فرض سنن مستحبات کچھ بھی ہو، تمام نمازوں کے لیے وضو فرض ہے۔ بغیر وضو کے نماز میں داخلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے اور نماز درست بنی نہیں سکتی ہے۔ تو نمازوں کے لیے مطلقاً وضو فرض ہے، بغیر اس کے کوئی بھی نماز ہماری نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کے لیے الگ سے آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں، منہ زبانی بھی پڑھا ہو تو منہ زبانی قرآن پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پورا بھی قرآن چلتے پھرتے آپ پڑھو تو اس میں وضو کی شرط نہیں ہے۔ غسل نہیں ہے تو آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ پہلے غسل کر لو پھر کر سکتے، لیکن وضو نہ ہو تو قرآن کی تلاوت منہ زبانی ہو سکتی ہے۔ یا کسی نے قرآن کھول کے رکھا ہے اور آپ اندر دیکھ کے پڑھتے ہیں، جب صفحہ الٹنا ہے تو دوسرا الٹ رہا ہے اور آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، پھر بھی یہ جائز ہے۔ قرآن کو ٹچ کرنے کے لیے وضو فرض ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وضو فرض نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ بہت مفید بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ بھائی ہم لوگوں کو قرآن شریف کے بہت سارے حصے یاد ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں سب کو یاد ہے، مگر ہم لوگ سمجھتے کہ اب وضو نہیں ہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، وضو نہیں ہے تو قرآن شریف نہیں پڑھ سکتے، تو چلتے پھرتے اپنے ذکر سے
غافل ہو جاتے ہیں، اور یہ صورتیں جو ہمیں یاد ہے ان کو بھی ہم پڑھ نہیں پاتے ہیں. اس لیے مسائل کا جاننا یہ ثواب کو کمانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. کہ بہت سارے لوگ اپنی نیکیاں اسی لیے گماتے ہیں کہ مسئلے ان کو معلوم نہیں ہوتے. اگر ہو تو وہ ڈھیروں نیکیاں کما سکتے ہیں اگر یہ مسائل معلوم ہو جائے. تو آپ یاد رکھیے گا کہ قرآن کی تلاوت کے لیے وضو فرض نہیں ہے. بغیر وضو کے بھی چلتے پھرتے آپ کو قرآن کی تلاوت کی اجازت ہے. تو کچھ نہیں تو آپ چل رہے ہیں راستے میں تو کوئی بھی صورت آپ کو یاد ہے بس اس کو پڑھنا شروع کر دو تو ثواب تو اپنی جگہ پر چالو ہی رہے گا نا. ہمارا چلنا بھی چالو ہے، ہمارا کام بھی چالو ہے، اور ساتھ میں یہ پڑھیں گے تو ثواب میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وضو میں جو ہے منہ کے اندر کا حصہ دھونا فرض نہیں ہے. باہر کا جو چہرہ ہے وہ دھونا تو فرض ہے، لیکن منہ کے اندر کا حصہ وضو میں فرض نہیں، اس کو دھونا فرض نہیں ہے. اس طریقے سے ناک میں پانی ڈالنا وضو میں فرض نہیں ہے. یہ دونوں سنت میں شمار ہوتے ہیں کہ کریں گے تو مزید ثواب ملے گا، نہ کریں گے تو فرض وضو کے اندر فرق نہیں آئے گا. اس وجہ سے بغیر کلی کے اور بغیر وضو کے آپ کو تلاوت کی اجازت دی گئی ہے کہ آپ کی زبان پاک ہے اور آپ تلاوت کر سکتے ہیں. وضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. غسل میں نہیں کر سکتے، غسل آپ کے اوپر فرض ہے تو تلاوت کی مطلق اجازت نہیں ہے. ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتے آیت سمجھ کر کے، وہ بھی آپ کے لیے حرام اور سخت حرام ہوگا. بلکہ تلاوت کریں گے تو سخت گناہ میں شمار ہوگا. بھلے آپ نے قرآن پڑھا ہے مگر قانون کے خلاف پڑھا ہے تو پڑھنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ وبال بن جائے گا، عذاب بن جائے گا، گناہ بن جائے گا، اس لیے کہ قانون کا فالو نہیں کیا ہے. تو غسل میں اس لیے نہیں کر سکتے بغیر غسل کے تلاوت کہ غسل میں کلی کرنا فرض ہے اور ناک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے. ناک بھی کلین کرو اور اپنے منہ کے اندر کا حصہ بھی ٹوٹل کلین کرو تبھی آپ کا غسل ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ جو غسل والی نجاست ہے اور حدث ہے وہ ہماری زبان کے اوپر بھی جاتا ہے. اس وجہ سے قرآن کی تلاوت کی اجازت نہیں دی گئی. اور وضو میں چونکہ دوسرے اعضاء کے اوپر تو حدث آتا ہے لیکن منہ کے اندر نہیں آتا، اس لیے کہ کلی کرنا وضو میں فرض نہیں ہے. اس وجہ سے آپ کو بغیر وضو کے تلاوت کی اجازت دی گئی ہے. بہت سارے اگر احکام کے اوپر آپ غور کرو نا تو اللہ نے ہم لوگوں کے اوپر ایک فضل فرمایا کہ لو ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں، ذکر کے اوقات زیادہ مل جائیں. اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں کمال ادب کو دیکھا جائے تو بغیر وضو کے اور بغیر پوری طہارت کے وہ عمل ہونا ہی نہیں چاہیے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو حکم دیا کہ اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کثیر کرو. اور کثیر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ زیادہ اوقات اندر لگائے جائیں تو ذکر کثیر ہوتا ہے. اگر آپ اپنے لیے اوقات زیادہ لگاؤ اور ذکر کے لیے کم لگاؤ تو آپ نے کتنا بھی ذکر کیا لیکن ٹائم سے کثیر اور قلیل ٹائم سے اٹیچ ہے، صرف ذکر سے اٹیچ نہیں ہے، ٹائم سے ہے کہ آپ اپنا ٹائم کتنا اسپینڈ کر رہے ہیں اللہ کے ذکر کے لیے اور غفلت میں کتنا لگا رہے ہیں. تو اگر ہم دونوں کو موازنہ میں لائیں تو پھر ہم رات دن سب ملا کے اندر لائیں گے نا ٹوٹل میں، زیادہ تو غفلت میں گیا تو ذکر میں تو کم ہی آیا. تو اللہ نے فرمانے ذکر کثیر کرو، یہ ٹرائی کرو، یہ کوشش کرو کہ تمہاری زندگی کے جو اوقات ہیں ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ، اس کی عبادت کے ساتھ، آخرت کی فکر کے ساتھ میں لگا ہو، تاکہ آپ کل بروز قیامت پہنچو نا تو آپ کا جو ٹائم اللہ کے دین کے لیے لگا ہے وہ زیادہ ہو کمپیئر میں اس کے جتنا آپ نے اپنی دنیا کے پیچھے لگایا ہو. تو کامیابی کے لیے بہت اچھا ذریعہ ہے کہ اپنا وقت زیادہ ادھر لگنا چاہیے. لیکن آج ایسا نہیں ہے. اگر آپ سروے کرو نا اپنی زندگی کا تو آپ کو ایسا پتا چلے گا کہ میرا تو 90% جو ٹائم ہے نا وہ اللہ سے دوری میں، غفلتوں میں، ذکر سے غافل ہونے میں ہی چلا جاتا ہے. جو مذہب کے ساتھ رہ کر کے ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. آپ چلتے پھرتے سب کچھ کر سکتے اپنا، لیکن ذکر چالو رکھو نا یار.
زبان تو کام میں نہیں لگتی ہے نا، زبان تو بولنے کی عادت ہے تبھی بولنا پڑتا ہے، ورنہ ہاتھ پاؤں ہی سے سب کام ہوتے ہیں، تو زبان تو اپنی جگہ پر رہتی ہے، تو اس سے ذکر کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ مگر وجہ یہ ہے کہ غفلت کے ماحول میں رہنے والے ہمیشہ غافل ہی بن جاتے ہیں، چونکہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی سارے فیصلے ہوتے ہیں، دماغ بھی ایسا ہی بنتا ہے جیسے ماحول میں آپ رہو، اچھے ماحول میں رہو نا تو آٹومیٹکلی دماغ اچھا ہی بن جاتا ہے، خراب ماحول میں رہو تو آٹومیٹکلی دماغ خراب بن جاتا ہے، چونکہ جیسا ماحول ہونا ایسا ہی اثر ہم لوگوں پر آتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے صحبتوں کے اوپر بہت زیادہ توجہ دینے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ نے بہت ساری چیزوں میں ادب تھا کہ وضو ہونا چاہیے، مگر ہم ذکر کثیر نہیں کر پاتے نا، تو اللہ نے اس ادب کو اٹھا لیا اور بغیر وضو کے بھی آپ کو اجازت عطا فرما دی۔ قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کے جتنے بھی ذکر و اذکار ہیں، چاہے وہ کلمے ہوں یا اللہ کے نام ہوں یا رسول پاک کی بارگاہ میں درود ہوں، کوئی بھی ذکر لے لو قرآن کی تلاوت سے ہٹ کے، تو اس میں آپ کو مطلق اجازت دی گئی ہے، ہر حال میں آپ ذکر خدا کر سکتے ہیں، اس میں غسل نہ ہو پھر بھی ہو سکتا ہے۔ ایون کہ ہمارے کچھ علماء نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جیسے آپ پاخانے وغیرہ میں ہے کہ وہاں ذکر نہیں کر سکتے، چونکہ اللہ کے نام کا ادب کہ وہ ناپاک جگہ ہے، وہاں وہ کام نہ کیا جائے، تو زبان روکنے کو کہا گیا۔ مگر پھر بھی کچھ علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ منہ سے ذکر نہیں ہے، مگر ذکر کا تعلق سے منہ کے ساتھ میں نہیں ہے، ذکر کا تعلق آپ کی فکر کے ساتھ میں بھی ہے، آپ کے دل کے ساتھ میں بھی ہے، کہ جہاں ہم زبان سے کچھ بھی نہ بولیں، ہم خاموش رہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہم ذکر کرنا چاہیں تو آپ سے بات کرتے ہوئے بھی، آپ کی بات سنتے ہوئے بھی اگر میں اپنے دل سے ذکر کرنا چاہوں نا تو مجھے اس چیز میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کہ میرے دل میں اللہ اللہ چل ہی رہا ہو، میں آپ کی بات بھی سن رہا ہوں، آپ کی بات کا جواب بھی دے رہا ہوں، اور میرے دل کے اندر وہ ذکر جاری ہے۔ یہ اختیاری ذکر ہے جو ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اضطراری ذکر کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نہیں چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، نہ آپ کا اس میں ورک شامل ہے، مگر اس کے باوجود بھی ذکر ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر دنیا کے جتنے بھی لوگ ہو جن کے اللہ نے دل دیا ہے اور اپنی دل کی دھڑکنوں کے اوپر جو زندہ ہیں، ان سب کی دھڑکنوں میں لفظ اللہ ہو کو اللہ نے سما دیا۔ وہ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ دبکاڑا ہے نا، ایسے رکھو کہ وہ ہو ہو رہا، حقیقت میں ہو کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہو، اللہ ہو اللہ ہے، تو وہ ہو ہے، وہ ہر وقت ہر سیکنڈ چل رہا ہے، وہی آپ کی زندگی ہے، اور اسی سے جتنے بھی دنیا میں اپنے ہارٹ کی بنیاد پر جو زندہ ہے نا، ان سب کی حیات ہی ہو کے ذکر کے اوپر ہو رہی، جو اختیاری ہے، وہ آپ کے اختیار کا نہیں ہے، بلکہ اس میں پرابلم بھی آئے گا تو آپ جلدی سے علاج کروائیں گے، اور دل کی دھڑکن آگے پیچھے جا رہی ہے تو جلدی سے علاج کراؤ کہیں موت نہ ہو جائے، تو ہماری تو حیات ہی وہی، مگر وہ اضطرار ہے، چونکہ اللہ نے اس کو رکھ دیا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ مگر اختیاری جو آپ کو کرنا ہے تو آپ اپنے ارادے کو اس کے ساتھ میں شامل کر لو نا، تو اس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے، جس سے اہل اللہ کبھی غافل نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم نے بہت سارے بزرگوں کے صوفیاء کرام کے اقوال میں پڑھا، اب تو کیا دنیا میں ایسے صوفی ہے نہیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ رہ کر کے وہ بھی دنیا دار ہو گئے نا، اب پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ دیندار ہے یا دنیا دار ہے، اب پیسہ ہر جگہ پر اپنا کام کر رہا ہے تو سب کی نظر پیسوں کی طرف ہو گئی، حالانکہ نظر سے ادھر ہونی چاہیے تھی، مگر پلٹ گئی ہے نظر، سب کی پیسوں کی طرف ہو گئی، اس لیے ہلاکت و بربادی آ گئی ہے۔ وہ جو ہمارے مشائخ ہیں ان کی داستان کو پڑھو تو آپ کو پتا چلتا ہے انہوں نے دنیا کی طرف مطلق توجہ نہیں دی نا، وہ اسی ذکر میں لگے رہتے تھے، تو دنیا میں لاکھوں لوگوں کو انہوں نے ہدایتوں سے نوازا ہے، اور مشرف اسلام بھی کیا، جو اہل اسلام تھے ان کی انہوں نے ایسی تربیت کی کہ اس کی وجہ سے وہ اللہ کے دین سے متعلق ہو گئے اور دیندار پرہیزگار اچھے بن گئے۔ تو صوفیاء کرام کی جو ہے نا ان کی داستانیں پڑھنی چاہیے اور اس میں جانا چاہیے۔ ابھی کے لوگوں کے آپ داستانیں پڑھو، اس سے بہتر ہے کہ ان صوفیاء کی داستانیں پڑھو کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دی تھی، اور انہوں نے کتنے کام کیے تھے، تو آپ کا احساس ہوگا کہ ایک مومن کو دنیا میں کتنا کام کرنا چاہیے اور اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ذکر کثیر کا حکم دیا تو بزرگان دین کیا فرماتے ہیں کہ جو دم غافل
وہ دم کافر. کافر کا بنا ناشکرا، ریل کافر نہیں ہے. کہ جو دم غافل وہ دم کافر. وہ صوفیاء کرام اپنی اصطلاح میں لے کے چلتے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی غافل مت رہو، جب بھی آنکھ کھلے تمہارا ذکر چالو رہے. اور اگر تم اپنے دل کو اس پوزیشن کے اوپر لے جاؤ نا کہ ہمیشہ اپنے ارادے میں کہ نہیں اللہ 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 اندر سے چلی رہا ہے، اپنے ارادے میں رکھو، تو آپ کی پوزیشن ایسی بن جائے گی کہ آپ سو بھی جائیں گے نا پھر بھی آپ کے خوابوں میں بھی وہ ذکر جاری رہے گا اور وہ ذکر ختم نہیں ہوگا. اس کو ذکر قلبی کہا جاتا ہے. اس کے لیے بزرگوں نے بہت کوششیں کی ہے اور اس کے بعد وہ وہاں پہنچے تھے. اور ہم لوگ اس پر ٹرائی نہیں کرتے، ہم تو اپنی زبان سے بس تھوڑا سا ہلا لیا ہو گیا اور اس کے آگے کچھ نہیں ہوتا. تو فرماتے کہ جو دم غافل وہ دم کافر. کہ تمہارا اگر کوئی دم ہے، دم کا معنی سانس ہے، جو سانس تمہاری غفلت میں جائے وہ سانس تمہاری ناشکری میں جا رہی ہے. کہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر سانس تمہاری زندگی ہے تو تمہیں تو اپنی ہر سانس کے اوپر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. تم پورا نہیں بول سکتے ہو تو کم سے کم اپنی ہر سانس کو ہو کے اندر تبدیل کر کے اللہ کے ساتھ میں اس ذکر میں لگا لو تاکہ آپ ہمیشہ اللہ کے ذکر ہی میں لگ جاؤ. ذکر کثیر کو اللہ نے کسی پابندی میں نہیں رکھا، اس کو فری کر دیا کہ اینی پوزیشن تمہیں اس کی اجازت ہے. تو اگر کوئی ذکر قلبی کی عادت ہے وہ اگر پاخانے میں جا کر بھی اپنے دل کے اندر دلی ذکر جاری رکھے تو اس کے لیے ممانعت نہیں. ہاں زبان سے نہیں کر سکتے ہیں وہاں. تو اس لیے ہمارے حضور نے فرمایا کہ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذاب وعافانی. یہ دعا پڑھی غفرانک، اللہ معاف کر دینا. یہ دعا ہے. ٹوائلٹ سے باہر نکلے دعا تو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ جو اذیت کی چیز ہے تو نے دور کیا، تیرا بہت بہت شکریہ. جو میرے فائدے کی چیز ہے اس کو تو نے اندر باقی رکھا، تیرا بہت بہت شکریہ. ورنہ فائدے کی بھی نکال دیتا، خراب بھی نکال دیتا تو 2 دن میں زندگی خطرے میں پڑ جائے. ہوتا ہے نا، ڈائریا ہو جاتا ہے تو ہاسپٹل میں داخل کرنا پڑتا ہے کہ پانی نکل جائے گا، آدمی مر جائے گا. دنیا میں ہزاروں کیسز ایسے ہیں کہ ڈائریا سے بھی لوگوں کی موت ہو گئی ہے. تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے سے فیصلہ لے رہے ہو، غلط ہے. تم پاخانے میں جاتے ہو وہاں بھی رب ہی کا حکم چل رہا ہے اور اسی کا فیصلہ چل رہا ہے کہ اس نے اذیت کو نکالا ہے لیکن تیرے فائدے کا اس نے اندر باقی رکھا ہے. تو وہاں بھی ہمارے آقا نے شکر ادا کیا، مگر شکر سے پہلے یہ کہا کہ غفرانک، میرے مولا معاف کر دینا، معاف کر دینا. یہ معافی کس پہ مانگی گئی ہے؟ تو علماء تفسیر اس پر تشریح کرتے ہیں کہ حضور نے غفرانک اس لیے فرمایا کہ اس جگہ پر اپنی زبان سے ذکر میں نہیں کر سکتا تھا تو جان بوجھ کے مجھے اپنی زبان کو تیرے ذکر سے روکنا پڑا. میرے مولا میں مجبور تھا کہ اس جگہ پر تیرے نام کے ادب کی وجہ سے میں اپنی زبان کو تیرے ذکر میں مشغول نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن وہ میری مجبوری تھی. میرے مولا مجھے معاف کر دینا. اندازہ لگاؤ کہ وہاں جہاں نہیں کر سکتے، اجازت نہیں ہے، وہاں سے بھی حضور نکل رہے ہیں تو اللہ سے کہہ رہے اللہ معاف کر دینا، تیرے نام کے ادب کی وجہ سے میں نے اپنی زبان کو خاموش رکھا تھا، ورنہ وہاں بھی میں تیرا ذکر اپنی زبان سے جاری ہوں. دل میں تو جاری تھا مگر وہ ایک لمحہ کے لیے زبان بھی روکنا نہیں چاہتے تھے. اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک کی جو سیرت بیان فرمائی تھا فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان یہ تھی یذکر اللہ علی کل احیانی، ہر وقت حضور اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے. ہر وقت احیانی، تمام اوقات میں، یعنی کوئی ایسا وقت دیکھا ہی نہیں جاتا تھا کہ جس میں یہ پتا چلے کہ حضور غافل ہیں یا غفلت میں جا رہے ہیں یا زبان سے ذکر رک رہا. ہوتا ہی نہیں تھا، ہمیشہ کام چالو رکھا جاتا تھا. یہی ہماری زندگی کی کامیابی. اس لیے اللہ نے ادب اٹھا لیا کہ میں بندوں پہ ادب رکھوں گا نا کہ بغیر وضو کے میرا ذکر ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو ان کو باوضو رہنا بڑا مشکل ہے. تو پھر اکثر اوقات کس میں چلے جاتے ہیں؟ غفلت پہ چلے جاتے. تو ذکر کے اوپر سے اللہ نے کیا اٹھا لیا؟ پابندی اٹھا لیا. کرو ہر حال میں میرا ذکر، پرمیشن، بغیر وضو بھی، سوتے ہوئے بھی، لیٹے ہوئے بھی، جیسے بھی ہو. تو یہ مطلق اجازت مل گئی. بلکہ قرآن میں تو اللہ نے ان کو اچھے اور پسندیدہ بلکہ عقل مند لوگوں میں شمار کیا ہے. کیسے اللہ فرماتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب.
یہ لآیات، یہ نشانیاں ہیں رات و دن کی تبدیلی، اوقات کا آنا جانا، یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اور پھر وہ عقل والوں کا ڈیفینیشن قرآن کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ کھڑے ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر، لیٹ رہے ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر، بیٹھ رہے ہیں پھر بھی اللہ کا ذکر، ہر حال میں اللہ کا ذکر کیے جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے یہ عقل مند لوگ ہیں خدا کی بارگاہ میں، کہ جو اپنی زندگی کی قیمت جانتے ہیں کہ اسی زندگی کے ذریعے سے مجھے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو کامیاب بنانا ہے. اگر اس کو پرابلم میں ڈالوں گا تو آخرت پرابلم میں چلی جائے گی. جو اس کو بچانا چاہتا ہے وہ ادھر کی تکلیف سہ لیتا ہے مگر آخرت کی تکلیف سہنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. تو فرمائے ہر حال میں اللہ کا ذکر، ہر حال میں اللہ کا ذکر، یہی ایک ہمارے لیے کامیاب ترین زندگی ہے کہ جس میں ہم اللہ کو ہمہ وقت یاد رکھیں. کبھی ہمارے اوپر غفلت نہیں آنی چاہیے. ذکر کے اندر اللہ نے اٹھا لیا ذکر کثیر کرنے کی وجہ سے، تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے. تو قرآن کی تلاوت بھی بغیر وضو کے چلتے پھرتے ہو سکتی ہے، بیٹھے ہوئے بھی ہو سکتی ہے، کھڑے کھڑے بھی ہو سکتی ہے، بستر کے اوپر لیٹ کر بھی ہو سکتی ہے. حالانکہ یہ سب ادب کے خلاف ہے، مگر رب نے اس ادب کو اس لیے اٹھا لیا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اللہ کا زیادہ ذکر کرے. اگر ادب کی پابندیوں میں رکھا جاتا تو ذکر بہت کم ہو جاتا. سب اٹھا لیا، کھڑے بھی کرنا، چلتے ہوئے بھی کرنا، بیٹھے بیٹھے بھی کرنا، لیٹے لیٹے بھی کرنا، کوئی بات نہیں ہے. مگر میں نے تجھ کو فری اس لیے کر دیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ میرے ذکر کے اندر زیادہ اوقات لگائے. تو قرآن مجید فرقان حمید کو ٹچ کرنے کے لیے وضو فرض ہے مگر تلاوت کے لیے وضو فرض نہیں ہے. تو آج سے شروع کر دینا. اب اس کو غفلت میں مت ڈالنا. اب جس کو بھی صورت یاد ہے نا جاتے ہوئے بھی پڑھنا شروع کر دو. کبھی قل ہو اللہ کی صورت آتے جاتے پڑھ لیا، کبھی فلق کی صورت آتے جاتے پڑھ لیا، کبھی ناس کی صورت آتے جاتے پڑھ لیا. کتنی مرتبہ ہو جائے گا؟ تو ٹائم بیکار نہیں کیا نا، ثواب چالو ہی چالو رہا. تو یہ ایک تھیوری ہے نیکیاں کمانے کی. دنیا آپ کو تھیوری بتاتی ہے پیسہ کمانے کی، کہ دولت کیسے کمائی جاتی ہے، مالدار کیسے بنا جاتا ہے، ملینر کیسے بنا جاتا ہے. وہ ان کی تھیوری ہے. اور یہ ہمارے اسلام کی تھیوری ہے کہ آپ کامیاب کیسے بن سکتے، اللہ کے پسندیدہ کیسے بن سکتے، اسلام میں آگے کیسے نکل سکتی، اس میں کامیابی تمہیں کیسے مل سکتی ہے، تمہاری آخرت کی زندگی سکسیس کیسے ہو سکتی ہے. یہ ساری تھیوری ادھر ملتی ہے. تو قرآن نے فرمانا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں تم کو بتاؤں؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا میں تم کو بتاؤں؟ بات کر رہا آپ سے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم، کیا میں تم کو بتاؤں؟ اللہ تجارت، ایسا بزنس کہ تنجیکم من عذاب علیم، جو تم لوگوں کو دردناک عذاب سے نجات دلا لے. کیا میں ایسا بزنس اور ایسی تجارت تم کو بتاؤں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، گویا کہ آپ سامنے ہیں اور رب آپ سے بات کر رہا ہے قرآن کے ذریعے سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں تم کو بتاؤں؟ اللہ تجارت تنجیکم من عذاب، ایسا بزنس کہ جس سے تم کو دردناک عذاب سے نجات مل جائے. پھر فرما تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. پھر بتا دیا کہ بھئی ایمان لاؤ، اس کے بعد مسلسل کوشش کیے جاؤ، مال سے جان سے مسلسل کوشش میں لگے رہو نا. اگر تم جان جاؤ تو یہ سب سے بہتر ہے، اس لیے کہ تھوڑا سا وقت ادھر لگاؤ گے اور ہمیشہ کی زندگی تمہاری کامیاب بن جائے گی. یہ تو کتنا اچھا سودا ہے. تھوڑا سا ٹائم ادھر لگا دیا اپنی لائف کا اور ہماری ہمیشہ کی زندگی اچھی بن گئی. تو اللہ نے اس کو تجارت سے تعبیر کیا کہ دنیا تم کو مالدار ہونے کی تجارت بتا رہی ہے اور قرآن تجھ کو آخرت میں کامیاب ہونے کی تجارت بتا رہا ہے. تو یہ بھی تجارت ہے، یہ بھی ہمارا بزنس ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. مگر فرق اتنا ہے کہ وہ بزنس تمہیں دنیا کی طرف لے جاتا ہے اور یہ بزنس تمہیں رب کی طرف لے جا رہا ہے. تو قرآن کے ٹچ کرنے کے لیے وضو فرض ہے لیکن تلاوت کے لیے وضو فرض نہیں ہے.
سجدہ تلاوت اگر کرنا ہے تو اگر درمیان میں آ گیا، جیسے آپ منہ زبانی تلاوت کر رہے تھے، وضو آپ کا نہیں تھا، کوئی سجدے کی آیت آپ نے پڑھ لی، جیسے اقرا بسم کی صورت ہے تو آخری اس کی آیت ہے، سجدہ کی آیت ہے، پڑھی ہے، تو آپ کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، مگر فوراً واجب نہیں ہے۔ واجب کا مطلب کرنا ہی ہے آپ کو، تو اس وقت نہیں کر سکتے، منہ زبانی کر رہے تھے، وضو نہیں تھا، تو جب آپ وضو کریں گے اس وقت آپ سجدہ کر لیں گے، لیکن بغیر وضو کے سجدہ تلاوت بھی نہیں ہو سکتا، نماز بھی نہیں ہو سکتی، سجدہ تلاوت بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور واجب وضو کا ہے، جیسے کعبہ کا جو ہم چکر گھومتے ہیں نا طواف، تو اس کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ واجب اور فرض میں فرق ہے۔ فرض کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل ہی نہیں ہوگا، آپ نے چھوڑ دیا نماز ہی نہیں ہوگی، آپ نے چھوڑ دیا سجدہ تلاوت مانا ہی نہیں جائے گا۔ لیکن واجب کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر آپ نے بغیر وضو کے وہ عمل کر لیا تو آپ کے فرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ایک کمی ہے، اس کمی کو آپ کو فلفل کرنا ہوگا۔ وہ کمی کیا ہے کہ جیسے آپ نے بغیر وضو کے ضروری طواف کر لیا، جیسے عمرے کا طواف تھا یا زیارت کا طواف تھا، آپ نے بغیر وضو کے کر لیا، تو اسلام یہ کہے گا کہ تم کو دم دینا پڑے گا، ایک بکری ذبح کرو تو وہ معاف ہو جائے گا، طواف مان لیا جائے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اگر ایسا نہیں کرنا ہے، بکری نہیں کاٹنی ہے، تو پھر کیا کرو؟ تو کہا کہ پھر ایسا کرو کہ وضو کر کے طواف دوبارہ کر لو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا کہ پہلا جو تھا وہ ہم نے ریجیکٹ کر دیا، اس کی جگہ پر ہم نے باوضو نیا طواف لا کر کے رکھ دیا، تو اب بکری کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مسئلے کب آتے ہیں؟ کبھی جیسے کوئی پرابلم میں ہوتا نا، واپس چلا آتا ہے اور پھر رہ گیا کہ طواف زیارت تو بغیر وضو کے کر لیا تھا، اب کیا ہوگا؟ گھر واپس چلا آیا، تو اسلام پھر یہ مسئلے کام آتے کہ وہ اچھا چلے آئے نا، اب تو کیا کریں گے؟ ایسا کرو کہ کوئی جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں دم کروا لینا، تو تمہارا یہ فرض مان لیا جائے گا اور تمہارا حج ہو جائے گا، تو اس وقت یہ کام آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ So today inshallah we're going to be covering a few aspects in regards to wudu. The literal meaning of wudu is beautification. To beautify something would be considered as wudu, and in Sharia wudu is considered the purification prior to reciting salah or touching the Quran, etc. The reason for this wording being associated with wudu is because of two reasons. One is that because we wash our face, we wash our arms, we wash our feet, and we do masah of the head multiple times in a day, and this ensures that there's no dirt, there's no filth attached to these body parts, so we make sure that it cleans it. So that could be one reason for its beautification word being given to it. The other reason is that it's been mentioned in the hadith that Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was asked by the Sahaba kiram that, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, how will you recognize your ummah on the day of judgment? How will you recognize your ummah from all the people that will be there? So Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, I will be able to recognize them by the body parts that they wash in wuzu, for they will be glowing on the day of judgment. So this is one of other reasons why the word wuzu can be associated with the purification that we do, the minor purification which we do in regard before worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. Within the Sharia, of course, wuzu is to wash certain parts and to do masah of certain parts. There are three types of things which would require wuzu. One would be some actions which would be farz to have wuzu. There are certain aspects or actions which would be wajib to have wuzu, and the third would be sunnah or mustahab. So for some things where we say that wuzu is farz for, would be, for example, salah, touching the Quran, etc. would be wuzu would be fard. If you wish to recite the Quran by heart, then this would be permissible. Without wuzu, there is no requirement of wuzu to recite the Quran, as long as you are not touching the Quran. If someone has the Quran open as well and you're reading it just by looking at it, then there is no requirement for wuzu. You can recite the Quran without wuzu. However, you will need ghusl. The ghusl is a requirement in order to recite the Quran, but every other types of zikr, there is no requirement to do ghusl also.
So in order to recite the Quran by your tongue, you will need to do ghusl at a minimum, but there is no requirement for wuzu. And wuzu is only required for if you are touching the mushaf. There is no requirement if you are even looking inside without touching the mushaf. So you could be walking, you could be reciting the Quran, there is no reason you cannot do so. This would be permissible. And the wisdom, one of the wisdom that's been explained by Hazrat is that in wuzu, if you look at the first actions, if you look at the first aspects of wuzu, then you find that there is no requirement to gargle in wuzu. There is a sunnah, but it is not a fard. And when you look at it in ghusl, then there is a requirement to gargle our mouth for doing ghusl. So this is one of the ways to understand that when we are reciting in the Quran, our mouth is not impure when you are in requirement of wuzu. For if it was, then it would be forced to wash the mouth. But it's not, so that means that ghusl is required for wuzu, for reciting Quran, but not wuzu. And if you look at it in deeper, then this is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala itself, that Allah subhanahu wa ta'ala has taken away this aspect of adab, although it would be against the respect that we're reciting Quran whilst walking, or reciting Quran whilst sleeping, or lying down. But this is the fazl of Allah subhanahu wa ta'ala, that He has taken this aspect away, and He has given this permission to us openly, that do the zikr of Allah, even if it is that you don't have wuzu, then you can still recite the Quran. And the reason behind this is the mercy of Allah and none other. Allah subhanahu wa ta'ala has ordered us to do zikran kathira, meaning make most of your time in the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, and this would only be possible if Allah subhanahu wa ta'ala made things easier for us. If Allah subhanahu wa ta'ala had said that you need wuzu in order to do even the simplest of zikr, meaning saying the name of Allah subhanahu wa ta'ala, then it would be near impossible for us to be able to do. For example, we could be at work and we want to do the zikr of Allah. If you don't have wuzu, we can still do the zikr of Allah. If you don't have wuzu and you want to recite the Quran by not touching the mushaf, but just directly by heart, or looking inside the mushaf without touching it, then this would also be possible for us. But imagine if Allah subhanahu wa ta'ala said that it wasn't, then it would be more difficult. So we should make most of our time in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, and most of our time on a day-to-day basis should be spent in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, when we are going about our day-to-day business, we can still do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, and most of our time should be spent, whereas in this day and age, unfortunately, we are doing the opposite, where we spend most of our time in other things, in useless, futile matters, and not in the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. And one of the reasons is that the environment that we are living in, unfortunately, the people that we are surrounded by, they are not engrossed in the zikr of Allah, so we also don't as well. And one way that we can improve this is by coming together and being in the companionship of those who have the zikr of Allah upon them at all times, so that they can also keep you reminded that we must do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. When we, to the extent some ulama kiram, they've also said that when we are in the bathroom, so when we are going to relieve ourselves, then even in those moments we can still remember Allah subhanahu wa ta'ala. Not verbally, but by our thoughts, in our minds, in our hearts, we can be remembering Allah subhanahu wa ta'ala, we could be doing the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Of course, it would be against the respect that we say the names of Allah in the bathroom, in the toilets. But when we are thinking of it, then this would not be against respect, and we will still be gaining the reward of doing the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. If someone is in requirement of ghusl is farz on that person, and they wish to do the zikr of Allah, then they are able to. Just the Quran is not permissible. Every other type of zikr is permissible, and even the Quran would be the Quran with the intention of the Quran. For example, if someone uses Ayatul Kursi as a wazifa on a daily basis, and they wish to recite it as a wazifa, this will be permissible. But if they recite it with the thought of this is a Quran, then this would be impermissible. So we have to have our intentions should be correct, that if you are reciting something as a wazifa, then it will be permissible, but if it is recited as the ayat of the Quran, then this would be impermissible. Some zikr is subconscious, so some zikr we do intentionally, and some would be subconsciously without our power in there, without us even thinking about it. And that type of zikr is the zikr which the awliya kiram and the ulama kiram, they refer to as our heart. And our heart beating, in fact, is the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. The word who is the zikr of the arifin.
the pious servants of Allah subhanahu wa ta'ala, is the word hu, the zikr hu, Allah hu, is the zikr of the arifin, the awliya kiram, and this is where the heart comes in as well. That the silent zikr, zikr khafi, is the more effective zikr, and this is what the awliya kiram used to associate more with than the verbal zikr that we do today. The Buzurgan, they used to say, a stanza they used to recite is Jodam ghafil, wodam kafir, and this is not literal, this is metaphorically speaking, and that means that breath that is empty of zikr is a breath that is full of kufr. So this is metaphorically speaking that a breath that is left out of zikr of Allah subhanahu wa ta'ala is a breath that has been is heedless to the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So when we become heedless, then this is a sign that our iman is weakening as well. So we should be constantly reminding ourselves to do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam sunnahs, when he recites certain du'as, for example, Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has taught us, there's wisdom behind every single du'a. And one such du'a is that when Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam would leave the place after relieving himself, after leaving the bathroom or the toilet, of course in those times there was no set thing in that way, but when he would relieve himself and he would move away from that place, the first thing he would say was, Ghufranaka, Oh Allah, forgive me. And this is seeking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. Wisdom behind this is that he would ask Allah subhanahu wa ta'ala's forgiveness for the moments he spent without his remembrance. And this alone should be enough to understand that Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam is giving us a message that even those moments where you can't, where it's not even permissible to do the zikr, seek the forgiveness of Allah for not remembering Him in those moments. Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha, our beloved mother, she mentions that Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam remained in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala at every point of his life, at every moment of his life. There was not a single moment where Huzur sallallahu ta'ala alayhi wa sallam didn't do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is a message for us again, that we should try and spend most of our time doing the zikr of Allah. And that is the reason why Allah subhanahu wa ta'ala has made it easy for us by taking away the adab from doing the zikr of Allah. It's taken this away from us that we will not be sinned for doing the zikr in the state of janaba or in the state of not having the wudu. You will still be able to do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. In fact, a person who spends his time doing the zikr of Allah, Allah subhanahu wa ta'ala says he is the one who is intelligent. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala, He says that He is the one who is intelligent, the one who spends his time in doing the zikr of Allah while sitting, while standing, while laying down. Whatever state he is in, he will do the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, as this is the only success that we have. Success lies in the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. Without the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, we will not be able to gain success. So just going back to the rulings which we mentioned at the beginning, is that in order to touch the mushaf, in order to touch the Quran book, it would be fard to have wuzu and ghusl. In order to recite the Quran verbally without touching the mushaf, the minimum requirement is that you have ghusl. Wuzu is not a requirement. And if a person does not have ghusl, then he will not be permitted to touch the Quran, nor will he be permitted to recite the Quran verbally, but he can do any other forms of zikr that he so wishes. If a person was reciting the Quran verbally, he recites an ayah of sajda tilawat is now wajib on him. But if he does not have wudu, then there is no requirement for him to do wudu immediately. When we say it becomes wajib, it is not an immediate wajib. He must now do the sajda tilawat when he gets a chance. So he can go and do wudu, and then he can do sajda tilawat. For sajda tilawat, wudu is fard, it is necessary. Now coming just finally to the wajib. So when is wudu wajib? Then it is for the state of tawaf. So if a person is going for umrah or hajj, in order to do tawaf of the Kaaba, it is wajib to have wudu. If a person does not have wudu and he does the tawaf of the Kaaba, then the tawaf will be accepted. But there will be a shortcoming, and in order to fulfill that shortcoming, there is options. For example, he can redo tawaf himself by after doing wudu, or he can give dam, which is to slaughter a lamb or a small animal, which is generally given in qurbani. So this is options that Allah subhanahu wa ta'ala has also given to us. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to understand and to act upon the deen of Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive me for any mistakes. وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.